بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دعا فرمائے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. اللہ کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے، ایک مسلمان جانتا ہے کہ جب یہ آیت پاک پڑھی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کما حقہ، جیسا کہ اس کا بیان کرنے کا پورا حق ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور اتنے مختصر سے وقت میں، جمعہ کے دن ایک آدھا گھنٹہ پہ 25 منٹ میں سیرت کا عنوان، بہت مشکل کام ہے کہ اس کا کچھ جز بھی مکمل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ جو 63 سال کی ہے، اس میں 23 سال نبوت والے ہیں. مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال. لیکن اگر 63 سال کی باتوں کو ذکر کیا جائے، بلکہ اگر 23 سال کی باتوں کو بھی بیان کیا جائے تو اس کے لیے 23 گھنٹے تو کیا 23 سال بھی ہمارے لیے ناکافی ہے. سیرت سننے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ جب آ جائے ربیع الاول، جس کو ہم میلاد کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مہینے میں صرف آپ کا ذکر کر دیا جائے، آپ کا تذکرہ کر دیا جائے اور پھر پورے سال چھٹی. نہیں، ہمیں تو ابھی اس مختصر سے وقت میں یہ شوق دلانا ہے، یہ ترغیب دلانا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رکھا ہے.
دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی نہ ہو۔ اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام، سب سے اچھا کلام اللہ تعالی کا کلام ہے، یعنی قرآن کریم۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین اور سب سے اچھی رہنمائی اگر کسی کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اب اس سے اندازہ آتا ہے کہ آپ نے تمام پہلو کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں سیرت پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنا ہے، آپ کی عادت مبارکہ کو سمجھنا ہے، تو امی نے جواب دیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہے وہ حضور کی سیرت ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اگر اس کو دیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کو دیکھ لو، پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک قرآن کریم تو وہ ہے جو ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، قرآن شریف جس کو کہتے ہیں، اور چلتا پھرتا قرآن کریم بالکل عملی زندگی کے ساتھ اگر دیکھنا ہے تو ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر خیر کو بلند کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا فوراً اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ جہاں میناروں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ جو ہمیں سنایا گیا لا الہ الا اللہ، دو جز، دو حصے، ایک کی یہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید کو بیان کیا، محمد الرسول اللہ رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے 12 حروف۔ جہاں اللہ اپنا ذکر خیر کرتے ہیں وہیں پر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب پچھلے نبیوں پر کوئی بات نازل کی یا ان کو آواز دینی ہوتی، ان کو کچھ بات کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نام لیتے، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام نبیوں کے نام لے لے کر آواز دی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کی نوبت آئی تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی کہتے یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، نام نہیں لیتے۔ جہاں ادب مقصود ہوتا ہے وہاں نام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے آج بھی وہ گھرانے جن کے اندر کچھ ادب اور تہذیب تھوڑی باقی ہے، وہاں بیویاں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی، کوئی گناہ بھی نہیں ہے،
اور نکاح میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی، لیکن ادب جو ہوتی ہے تو اس میں بیوی جو ہے نا اپنے شوہر کا نام نہیں، سنا ہوگا آپ کو بھی معلوم ہوگا، یہ جتنے بڑی عمر والے ہیں یہ تو وہی سنا ہوگا، یہ کھان گئے اور وہ کھان گئے. لیکن آج کل جوان نسل جو آ رہی ہے نا، ذرا فارورڈ لوگ ہیں بیچارے، تو یہ فارورڈ لوگ جو ہے نا ان کی بیویاں ان کو نام لے کر آواز دیتی ہے. بڑے بڈھوں کو بے غیرتی معلوم ہوتی ہے، شرم لگتی ہے کہ یہ کیسی ہماری بہو آئی کہ اپنے شوہر کا نام لیتی ہے. پہلے کا دور ہوتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی. تو کیوں نہیں لیتی؟ وہ سمجھتی تھی کہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے نبی کا نام نہیں، نبی کی صفات کو بیان کرتے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی، ایسی آواز دیتے اللہ تعالی. لیکن قرآن کریم میں آپ کا نام آیا ہے، محمد بھی آیا ہے اور احمد بھی آیا ہے. بہت ضرورت پڑی نام لینے کی، تو وہاں نام لینے کے بعد فوراً آپ کی صفت کا بھی تذکرہ کر دیا. اکیلا نام نہیں لیا بلکہ آپ کی صفت کو بیان کیا. جیسے فرمایا 26ویں پارے میں محمد، تو فوراً فرمایا رسول اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وما محمد الا رسول. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو ان کے نام کے ساتھ پکارا، اور جب ہمارے نبی کی بات آئی تو نام نہیں بلکہ آپ کو اپنی صفات کے ساتھ بیان کیا. پچھلے نبیوں کو بھی پاگل کہا، دیوانہ کہا، بہت کچھ کہا، اور ان کا جواب خود نبی سے کہا کہ آپ دے دو، اور نبی نے اس کا اپنی طرف سے، وہ قرآن کے اندر ذکر ہے، نبی ان کو کہتا ہے قال یا قوم لیس بی ضلالہ، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، او میری قوم میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، او میری قوم میں کوئی دیوانہ اور مجنون نہیں ہوں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا تو جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے، نبی سے نہیں کہا کہ ان کو کہہ دو، بلکہ اللہ ڈائریکٹ جواب دے رہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، او لوگو تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھ میں رہنے والے، تمہارے درمیان میں رہنے والے پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّكَ اللہ تعالیٰ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ. اس آیت پاک میں بھی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. عجیب انداز میں قرآن کریم میں آپ کی صفتوں کو بیان کیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ایک ایک لفظ ایسا ہے جب مدرسہ میں، کتابوں میں، سبق میں آتا ہے تو کئی کئی گھنٹے اس پر بیان ہو جاتا ہے. شاہد کے معنی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ شاہد کے معنی آتے گواہ. کس طریقے سے گواہ؟ اپنی امت کے اعمال پر گواہ. یا تو معاملہ یہ ہوگا کہ جتنے نبی ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے قومو تم سے تمہارے نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، وہ قوم جھٹلانے لگے گی. اس وقت یہ امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھڑی ہوگی اور یہ گواہی دے گی ہاں اللہ ان کے نبیوں نے ان کو پہنچایا تھا. تو ساری قومیں گرم ہو جائے گی. تم درمیان میں کیوں بولتے ہو؟ تم کو کیا پتا؟ تم ہمارے زمانے میں تھے، تمہارا زمانہ تو سب سے آخر کا زمانہ ہے، تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ ان نبیوں نے ہم کو بات پہنچائی ہے؟ تو یہ امت کہے گی جی ہم لوگ تو نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے بتلایا تھا اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ خبر دی تھی.
اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے میری امت کو یہ بتلایا تھا۔ اس پر فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، یعنی اس امت کی گواہی مضبوط ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کی صفات کو بیان کرتا ہے، آپ کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے، پورے حالات کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ تہجد ادا کرتے ہیں اور ایسی نماز پڑھیں کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں پیر، تھک جا رہے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ادھر مشرکین اور کفاروں نے تانا دینا شروع کر دیا، لو ان پر قرآن کیا نازل ہو گیا، اس دن سے یہ تو مشقت میں پڑ گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کی آیات نازل ہو گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جب قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اللہ فرماتے ہیں شہر سے مراد شہر مکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش والا شہر۔ بہرحال خلاصہ کلام سنانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں آپ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اب سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ تو بہت شارٹ میں قرآن بات کرتا ہے لیکن بڑی جامع، کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ کون؟ قرآن کریم نے صراط مستقیم کو بیان کیا کہ اللہ سے مانگو صراط مستقیم۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دے دے، یا یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں حدیث اور سنت اور نبی کا طریقہ بتلا دے، نہیں، صراط مستقیم جامع کہ صراط مستقیم اسی وقت ہوگا جب قرآن اور سنت دونوں کو لے کر چلو گے، قرآن کو بھی اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دونوں پر عمل ہوگا تو صراط مستقیم۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک چھوٹ گیا تو نہیں ہوگا صراط مستقیم مکمل۔ صراط مستقیم کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک قرآن کریم اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے متعلق تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سب سے مضبوط اگر کتاب کوئی ہے، صحیح کتاب کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ عجیب اللہ کی کتاب ہے، اس دن سے لے کر کے آج تک قرآن پر اعتراض کرنے والے، قرآن میں شک کرنے والے، قرآن کے اوپر سوال اٹھانے والے بہت آئے۔ قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ تم نہیں، جناتوں کو بھی لے لو اور سب مل کر اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، لیکن آج تک کسی کی طاقت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی، کوئی کر نہیں سکا اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے،
قرآن کریم کے نسخے بھی جلا دیے گئے، لیکن کیا فرق آ گیا؟ بلکہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جتنی لوگوں نے مخالفت کی اس سے زیادہ پڑھنے والے اور اس کو یاد کرنے والے مل گئے، جبکہ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ پڑھا کے کیا کریں گے، لوگ بولتے بھی جاتے ہیں اور پڑھاتے بھی جا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخرکار عزت قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں ہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور عجیب کتاب، جس نے ہر پہلو پر بات کی، ہر سوال کا جواب دیا، قیامت تک کے آنے والے مسائل کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ ایسے ہی لیٹسٹ اور ہر دور میں پیدا ہونے والی بات، ایک انسان کو جتنی ضرورت پڑ سکتی ہے، جتنی باتیں پیش آ سکتی ہے، جیسے وہ قرآن کریم نے اس کا حق ادا کر دیا، ویسے ہی اس کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ میرے اور آپ کے لیے جتنا قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی، دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن حدیث سے اور حدیث پاک قرآن سے ٹکرائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما، وہ لوگوں بہت اس سے فرما، الا سنو لوگوں، اللہ میں نے جو حرام کیا ہے، رسول اللہ نے جو حرام کیا ہے، رسول اللہ نے جس کو حلال بتلایا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا۔ اللہ کے حلال اور حرام کرنے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہی مقام اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ میرے نبی کا حرام کیا ہوا بھی ایسا ہی، میرے نبی کا حلال کیا ہوا بھی ایسا۔ اسی لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کہ وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے ہم لوگوں کو آواز دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلامی شعار ہے، اسلامی قانون ہے، تو پھر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ بہترین آئیڈیل، جوانوں سنو، تمہیں آئیڈیل بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری لائف میں کوئی آئیڈیل، تو آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ وہی آئیڈیل بننے کے قابل ہے جس کی تعلیم قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ جس دن سے قرآن کریم آیا یا جس دن سے آپ کو نبوت ملی، اس دن سے لے کر کے قیامت تک، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم لوگ دونوں کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن پرکھے کب جاتے ہیں؟ جب ہماری یہاں شادی ہو، کوئی میت ہو گئی ہو، کوئی بات ہو، بزنس، لین دین، تجارت، اب وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی کو ہماری یہاں شادی میں راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ادنا سے ادنا آدمی جو ہم سے ناراض ہے، اس سے معافی مانگ کر، اس کی بات مان کر ہم اس کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن ناراض کر دیتے تو اللہ کو اور رسول اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یاد نہیں آتے، اس وقت نبی یاد نہیں آتا، اس وقت قرآن کریم یاد نہیں آتا۔ بالکل اگر وہ کہا بھی جائے
کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں ملے گا کہ یہی تو ایک موقع ہے کہ اپنی خوشیوں کے اوپر ہم عمل کر لیں. نہیں، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری خوشیاں بھی تابع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارا غم یہ بھی تابع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ہمیں دیکھنا ہوگا میرے نبی نے خوشی میں کیسے رہنا سکھایا، ہمارے نبی نے غم کرنے کا موقع کیسے دیا. کیسا مطلب ہے؟ میت کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا، نواسی کا بھی انتقال ہوا. نواسی کو لے لیا گود میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک صحابی نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی، یعنی آپ غم کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ نے منع فرمایا تھا. تو کہا کہ جی ہاں، وہ رونا جس میں چھاتی پیٹی جائے، جس میں بال نوچے جائے، جس میں گال نوچے جائے، شور شرابہ بول بول کر رویا جائے، یہ نہیں. یہ تو فرمایا کہ نرم دل ہونے کی علامت ہے. اگر تمہارا دل سخت ہے تو میں کیا کروں؟ میرے اللہ نے تو میرا دل نرم بنایا. تو دیکھو غم کا طریقہ بھی بتلایا کہ رو لیا، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ نہیں بولتے کہ میرا لال چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہی ایک دکھا جو لے لیا. ایسے غم میں کچھ بے تکے الفاظ بول جانا نہیں. نبی نے یہ بھی بتلایا. شادی نبی کے گھر میں بھی نبی نے خود نے بھی شادی کی، ان کی بیٹیوں کی بھی شادی بھی ہے. ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں وہ بھی پڑھ لینا چاہیے کہ نبی نے کس طریقے سے شادیاں کی اور شادی میں کیسے کھانا کھلایا. نانی کا کھانا کھلانے کو، بلکہ فرمایا اولم بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو، ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو ولیمہ. عجیب طریقہ سے دوستوں سے کہہ دیا لے کر آ جاؤ، سب لے کر آ گئے، جمع ہو گئے، کہا لاؤ سب اپنا ٹفن خالی کرو، اور ولیمے کی نیت کروا لی. یہ بھی ہوا، اور آقا نے خود کھانا پکا کر کھلایا بھی. اور یہ بھی ہوا کہ آپ کے ولیمے میں پبلک پہلے سے لوگ آ کر بیٹھ گئے، اب جاتے ہی نہیں ہیں. باتیں کبھی، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی آ گئے اور کھانے کے بعد بھی جاتے نہیں، باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کریم نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی. حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا چھوٹا سا گھر تھا، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی. مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا لیا، جاتا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نکل کر گھر میں سے دور چلے گئے کہ ذرا ان کو لائٹ ہو کہ ہاں بھائی دیکھو اب اٹھنے کا وقت آیا. شرمیلے تھے نا، اللہ کے نبی ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اٹھ کے چلے گئے. راؤنڈ لگا کر آئے تو دیکھا تو ابھی تو وہیں بیٹھے ہوئے لوگ. پھر تھوڑی دیر ہوئی، کہا کہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اب ذرا لمبا راؤنڈ لگایا، لمبا چکر لگایا کہ اور جا کر آئے تو دیکھا وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. اب آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی قوم غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، لیکن کھانا تیار ہو جا پھر جاؤ. ولیکن اذا دعیتم، سورت والوں تو کھانا تیار ہو جا، بیچارہ بھٹیارا بھی راہ دیکھ رہا ہے، سب راہ دیکھ رہا ہے. یعنی 12 بجے کا ہو تو 2 بجے جانے کا شروع ہوگا، گاڑی 2 گھنٹے سے دیر سے آنے کی سمبھاونا ہے. ہاں، اور وہاں کا کھانا پک جائے چلے جاؤ، کھا لو. فادخلوا فاذا طعمتم، جب کھا لو فانتشروا، اپنا راستہ پکڑو جاؤ. نبی شرم والے وہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کے کہنے میں شرم نہیں کرتا، اللہ یہ بات کو تمہیں کہہ دیتا. تو دیکھو کھانا بھی کھلانے کو کہا، کیسے کھلانے کو کہا، کیا آداب ہے اس کے، نکاح کیسا ہوتا ہے، پوری شادی جس کو ہمارے یہاں چاہے بات نکی کہو، منگنی کہو، رسم کہو، ہاں وہ سب یہ ہے کہ نہیں. ہتھیار ڈال دیتے ہیں نا کہ بیویوں نے کہا منگنی تو کرنی پڑے گی، بات نکی، شربت، آئس کریم، اور اب تو یہ سب کو کیا الا بلا ایک آدمی شادی کا تصور نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیے کہ ہم نے سیرت نبوی کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا ہے.
کسی پڑوسی سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھ لو کہ میرے گھر میں سیرت کتنی ہے، میرے گھر میں سنت کتنی ہے، میری زندگی میں سنت ہے یعنی نبی کی۔ سچے عاشق آپ اسی وقت شمار کیے جاؤ گے، ورنہ آپ مثال کے طور پر کسی سے یوں کہو کہ بھائی مجھے آپ سے بہت محبت بہت محبت بہت محبت، تو بیچارہ کہتا ہے یہ میرے سے بہت محبت کرتا ہے، اب کھانے بیٹھے اور وہ محبت کرنے والا آ گیا، کہا چل بھائی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، بیچارہ بہت محبت کرتا ہے۔ پھر 2-3 مرتبہ کھانے کا موقع ہوا، وہ آیا تو کہا چل آ جاؤ، اس کو بلایا بھی کہ کھانا ہے بیٹھ جاؤ تم، بہت محبت، لیکن وہی کہہ رہا ہے بھائی یار جاؤ نا، ایک کام ہے میرا فلاں کام کر کے آؤ۔ او کام، اب بھی یاد آیا میرے کو آفس میں جانا ہے، میرے کو وہ کام ہے، بیوی نے مجھے بلایا تھا، اماں نے بلایا تھا، ابا نے بلایا تھا، وہ کام کبھی بھی جب بھی بلایا کہ کام کرو، جو کھانا کھلا رہا ہے وہ کہتا ہے کام کرو، تو یہ کم بہت بھاگتا ہے، تو وہ بھی کیا کہے گا، کام چورنے والا حاضر رہی ہے، تو کھانے کی محبت ہے، کام کی نہیں ہے۔ ہم بھی ہمارے نبی کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، میرے نبی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، شادی ایسے کرو، میت ایسے کرو، تمہارے گھروں کے اندر تمہارا رہن سہن ایسا ہو۔ وہ نہیں ہوتا، اپنے تو بہت کمزور لوگ ہیں، کہاں ہے اپنا تقوی؟ ہم لوگ یہ راستے نکال جاتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچو، قیامت کے دن سامنا ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے سیرت کے لیے سے ربیع الاول کا مہینہ، اسی میں ذکر خیل کر لیا، پھر سو گئے۔ یہ پورے سال جو بیانات ہوتے ہیں بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے سنو۔ جمعہ کے دن یہ سنت بھی ہے کہ اذان سنتے ہی مسجدوں میں آؤ۔ کبھی کبھی ہم بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے آدمی ہیں، 3.5-4، یعنی پورے محلے کی طرف سے ٹھیکہ انچارج نہیں لے رکھا ہے، باقی تو سب اپنے کام والے، مطلب جو پہلا ہے وہ فرصت علی خان ہے اور پیچھے سے آتے ہیں۔ نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن سے پوچھو کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان سن لو، کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو۔ فاسعوا، عربی سمجھتے ہو اگر آپ تو فاسعوا تیزی کے ساتھ، فکر کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ آؤ جلدی جلدی، اب مت بیٹھو دکان پر۔ وذروا البیع، بیپاریوں تمہارے لیے کہا، وذروا البیع، کارخانے بند کر دو، دکان بند کر دو، آ جاؤ مسجد میں، بند کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 بھائی اڑی والی میں جائیں گے، 2 بھائی آ گئے، غیر مسلم کاریگر ہے وہ چالو رکھے گا، نہیں، دکان بند کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آج ہمارا عید کا دن ہے۔ ایکتا بتانے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا، ایکتا کیسے ہوگی آپ کی، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کون سے عنوان پر آپ بات کرتے ہو، سب ملے گا سیرت میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔